السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک نیکیوں کی تجارت کا موسم رمضان المبارک۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ سارے زمانے، سارے سال اور سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ حسب معمول رمضان المبارک میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب کسی خاص مہینے کو اللہ رب العزت اپنی طرف منسوب کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ باقی دنوں میں بھی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن معمولی نیکی کو بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر کس قدر خاص عنایت ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کی تجارت کرنے کا ہوتا ہے، اور اس سے بہترین تجارت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس ماہ مبارک کی آمد کی خبر یوں دی کہ سنو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ایسی مبارک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھے کہ وہ نامراد رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایسا پیارا مہینہ بنایا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے آسمان پر بھی تیاریاں ہوتی ہیں اور جنت سجائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ رمضان کا خاص خیال رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں کہ جن میں تم کھاتے ہو، پیتے ہو اور ہر قسم کی لذات حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ رمضان المبارک کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ بے شمار برکات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے 11 مہینوں کے گناہوں کی میل کچیل کو صاف کرنے اور دھونے کے لیے ہر سال آتا ہے۔ 1400 برس سے لاکھوں کروڑوں صالحاء و ابرار ان برکات کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں، اور آج بھی ان برکات سے بہرہ اندوز ہونے والے بزرگ بکثرت موجود ہیں۔ ان ایام میں مخلص روزے داروں کو خاص روحانی کیف سے نوازا جاتا ہے، ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ان پر انوار کے دروازے کھلتے ہیں، انہیں معروف سے بہرہ کیا جاتا ہے، وہ کشف، رویا اور الہام کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں خدا کی لقا نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غرض رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، اور جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہوتی ہے، وہ اس مہینے کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص قسم کی کپاہٹ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کتنی ہی صدیاں ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گزر جائیں، کتنے ہی سال ہمیں اور ان کو آپس میں جدا کرتے چلے جائیں، کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں حائل ہوتا چلا جائے، لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینے نے لپاٹ کر چھوٹا سا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی قریب نہیں، چونکہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس لیے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلے کو رمضان نے سمیٹ کر ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے۔
یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب رمضان کا مہینہ آئے اور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں انہیں کس طرح مل سکتا ہوں، تو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور خدا میں کوئی فرق نہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوا اور اس نے چاہا کہ پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے۔ اس کلام کے ذریعے جو حبل اللہ ہے، جو خدا کا وہ رسہ ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے، اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رسے پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان میں تو آپ کمر بند کس لیتے تھے اور پوری کوشش اور محنت فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ راتوں کو عبادت کرتے ہوئے آپ کا سینہ خدا کے حضور گریاں و بریاں ہوتا، دل ابل جاتا اور سینے سے یوں گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ قرب الہی کا کیمیائی نسخہ۔ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے اجر میں خدا ملتا ہے، قرب الہی اور دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 70-100 گنا تک، اور روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے، اور میں خود اس کی جزا خود دوں گا، یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اسی طرح آپ نے دوسری جگہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں مقرر ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ روزے کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ ملائکہ کی دعاؤں اور استغفار کے حصول کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر روز ماہ رمضان میں ہوتا ہے، اور ہر روز اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں صبح کی نماز سے لے کر اس کے پردوں میں چھپنے تک کرتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ فرشتے روزے دار کے لیے دن رات استغفار کرتے ہیں۔ گناہوں سے پاک ہونے کا اہم موقع۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں ثواب اور اخلاص سے عبادت کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ گناہوں کو یکسر مٹا دیتا ہے۔ نظر بن شعبان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو، اور انہوں نے ماہ رمضان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی ہو۔ نظر بن شعبان کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا ہاں، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے تم پر فرض کیے، اور میں نے تمہارے لیے اس کا قیام جاری کر دیا، پس جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ، کان، ہاتھ، زبان اور دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں اور کانوں کو گناہ گاروں ہونے سے بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے روزہ ڈھال ہے۔ نیز آپ نے فرمایا جو شخص روزے سے ہوتے ہوئے بھی لغو گفتگو اور فضول کام نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
جو شخص رمضان کے ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے اس کے لیے حضور اکرم نے یہ بشارت سنائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کے تقاضوں کو پہچانا اور ان کو پورا کیا، اور جو رمضان کے دوران ان تمام باتوں سے محفوظ رہا جن سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا، یعنی جس نے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو ایسے روزے دار کے لیے اس کے روزے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ الغرض روزہ اپنے اندر ایک عجیب خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ ریاکاری اور دکھلاوے سے کوسوں دور اور چشم اغیار سے پوشیدہ، سراپا اخلاص اور عابد و معبود، ساجد و مسجود کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کا علم روزے دار اور حق تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ جیسے دیگر عبادات، نماز، حج، جہاد وغیرہ کی ایک ظاہری حیت و صورت ہوتی ہے، روزے کی اس طرح کی کوئی ظاہری شکل و صورت موجود نہیں جس کی وجہ سے کوئی دیکھنے والا اس کا ادراک کر سکے۔ روزہ انسان کو ایسی قوت برداشت سکھاتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے، اور انسان شب و روز ذکر باری تعالیٰ، تقوی و پرہیزگاری، خلوت ایمانی، زہد و تقوی، رکوع و سجود، تسبیح و تحلیل، خشوع و خضوع، صبر و تحمل، بردباری، سنجیدگی و متانت جیسی صفات عالیہ میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال بھی مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔